بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص درود شریف پر ہے، اور ہم آج کے اس موضوع میں درود شریف کے باطنی راز و رموز بیان کریں گے، اور جو روحانیت کا درود شریف سے ایک گہرا رشتہ ہے یہ سب بیان کریں گے۔ اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کچھ حاصل ہو سکے۔ دیکھیں سامعین، جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے کچھ عرصہ سے بہت باقاعدگی کے ساتھ تصوف اور روحانیت پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور آپ تک بہت قیمتی معلومات اور بہت سے پوشیدہ راز و رموز پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ ویڈیو ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں سامعین، آج جو راہ سلوک کے مسافر ہیں یا جو روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ روحانیت کا کتنا گہرا رشتہ درود شریف سے ہے۔ ان کو یہ معلوم بھی نہیں درود شریف کے بغیر روحانیت اور راہ سلوک کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں سامعین، آج کا لوگ صرف ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور وہ صرف قلبی اور زبانی ذکر میں مصروف ہیں۔ وہ اپنا وقت ذکر اللہ میں دے رہے ہیں، اور بالکل دینا بھی چاہیے، مگر وہ درود شریف کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے جو پڑھا وہ حاصل کیا وہ یہ کہ ذکر اذکار وجود میں قرار ہی تب پکڑتا ہے جب ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ اور آج جو روحانیت کے مسافر ہیں اور وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، مگر جو ان کو قرار اور تاثیر نہیں مل رہی، اس کی بڑی وجہ درود شریف سے لاپرواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو بھی رد کر دیتا ہے جس میں اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے کہ کتنا حصہ میں درود خوانی کے لیے مقرر کر دوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو وقت مقرر کر لو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا چوتھائی حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں۔ تو سیدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا نصف حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، اگر تم اس سے زیادہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا 2/3 حصہ مقرر کر لوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو، اور اگر تم اس سے زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہوگا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا کل حصہ درود خوانی ہی میں خرچ کروں گا۔ یہ سن کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو درود شریف تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ دیکھیں سامعین، پھر اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کی رحمت، قرب اور روحانیت کی وہ عنایت حاصل ہوئی جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ دیکھیں سامعین، اللہ کو پانے کے لیے روحانیت میں 3 سٹیپ ہوتے ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ اور فنا فی اللہ یعنی اس ذات تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے 2 سٹیپ یعنی فنا فی الشیخ اور فنا فی رسول سے گزرنا پڑتا ہے، تب آپ فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اب ان 3 سٹیپ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، فنا فی الشیخ سے تو مراد ہے کہ مرشد کی محبت میں طالب خود کو فنا کر دے۔ اب فنا فی رسول سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سامعین،
فناف رسول سے مراد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں طالب خود کو فنا کر دے اور وہاں سے بھی طالب کو یہ جواب مل جائے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فناف رسول کی مہر لگا دیں کہ یہ واقعی فناف رسول ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک انسان کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب درود شریف ہے۔ درود شریف کے ذریعے ہی انسان فناف رسول کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اتنے بڑے ولی اور عارف کیسے بنے؟ کیا انہوں نے کوئی چلے وغیرہ کاٹے تھے؟ بالکل نہیں۔ علامہ صاحب نے خود بتایا ہے کہ مجھ پر جو روحانیت کے دروازے کھلے اور جو مجھ پر اسرار و رموز منکشف ہوئے، اس کی وجہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ اسی طرح کے بہت سے صوفیاء فقراء نے درود شریف سے اپنا عروج پایا ہے۔ اور دوسرا، جو روحانیت و فقر میں مجلس محمدی نصیب ہوتی ہے، یہ بھی درود شریف کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، طالب کو چاہیے کہ جب وہ طریقت میں قدم رکھے تو اپنی نگہبانی شروع کر دے اور اپنے حالات کو پہچانے، اور جب اس پر مستی چھانے لگے تو وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اس سے وہ سلامت رہ جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، عقل مند طالب وہ ہے جو مجلس حضور میں آتے جاتے وقت درود شریف پڑھتا رہے تاکہ وہ بآسانی معرفت الہی تک پہنچ جائے۔ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والے اب کبھی درود شریف نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کون سا درود شریف پڑھا جائے تو وہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا بہتر ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھ لے